ہندوستان کی ریاست کتیانہ جونا گڑھ میں ایک سنگ تراش رہتا تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ تھا۔ درود شریف سے اسے محبت تھی، کام کے دوران بھی وہ درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ درود شریف کی مشہور کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی۔ اس کا ایک معمول تھا، جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس کا ایک باب پڑھتا۔ ایک دفعہ حج کے موسم میں قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف روا دوا تھے تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئی، کیا دیکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے۔ سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار کا کنگرا شکستہ تھا۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جنبش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے، دیوانے وہ دیکھو، ہماری مسجد کی مینار کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینہ منورہ میں آؤ اور اس کنگرے کو ازنوسر بنا دو۔ جب اس سنگ تراش کی آنکھ کھلی تو کانوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی ہوئی کلمات گونج رہے تھے۔ مدینہ کا بلاوا آ چکا تھا، مگر سنگ تراش کی آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آئے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینہ منورہ جانے کے وسائل کا ہے، لیکن عشق نے ہمت دی۔ آرزو نے دلاسہ دیا کہ تمہیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا، اوزار کا تیلا کندھے پر چڑھائے اور پور بندر کے بندرگاہ سے چل پڑا۔ ادھر پور بندر کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا، مسافر پورے ہو چکے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ چلنے کا نام نہ۔ اتنے میں جہاز میں کسی کی نظر دور سے جونتے ہوئے آتے دیوانے پر پڑی۔ لوگ سمجھے کہ شاید ایک مسافر رہ گیا تھا۔ جہاز گہرے پانی میں کھڑا تھا، دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی۔ دیوانہ اس کشتی کے ذریعے جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا مدینہ چل پڑا۔ نہ اس سے کسی نے ٹکٹ مانگا، نہ اس کے پاس تھا۔ بالآخر دیوانہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اب دیوانہ جھومتا ہوا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جا رہا تھا۔ کچھ خدام حرم کی نظر دیوانے پر پڑی تو پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا خلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ دیوانے نے اشکبار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو دیکھا تو واقعی ایک کنگرا شکستہ تھا۔ اپنے کمر میں رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو عاشق گنبد و مینار پر جانے کی جرت تو کجا ایسا کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور حزب الارشاد کنگرا اثر نو بنا دیا۔ واہ رے دیوانے، دیوانے کی خوشی بہت۔ جب دیوانے کے بےتاب روح نے سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری و اضطراب بے حد بڑھ گیا۔ دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے آنا، لیکن اس کی روح مصدر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کبھی کی سبز گنبد کی رنایوں پر نثار ہو چکی تھی۔ دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔